آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور 4:01 پر انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی وہ اس وقت بھی جاگ رہے تھے. آپ سوچیں وہ ارشد شریف کے بارے میں اس وقت سوچ رہے تھے، کیونکہ برسی آگے 1 سال ہو گئے اور سب لوگ ارشد شریف کو یاد کریں جو ان سے پیار کرنے والے تھے، بہت کلوز تھے. ارشد شریف بہت کلوز تھے مراد سعید کے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ارشد شریف کو مراد سعید کا یہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں. تو مراد سعید لکھتے ہیں کہ کیا حال ہے ارشد بھائی، 1 سال ہو گیا، یہ سوال پوچھے، کان ترس گئے ہیں آپ کا الحمدللہ سننے کو. کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنی ہمت جمع کر کے بولتے ہوں گے یہ لفظ آپ کے حال تو اچھے ہی ہو گئے ارشد بھائی. سنا ہے آج دن تک قبر پہ پھول سوکھے نہیں ہیں، دیکھ بھی رہے آپ. جب دنیا والوں نے مرکز آباد رکھا ہے تو خالق نے کتنا شاد رکھا ہوگا. 1 سال پہلے تک سوچا ہی نہیں تھا کسی دن آپ کی قبر کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ دیکھیں 1 سال میں کیا کیا سہ گئے. ہم سہ تو گئے ارشد بھائی، لیکن کچھ پہلے سا نہیں رہا. آپ چلے گئے تو لگا ہاتھ خالی ہو گئے. کتنے دن تو زندگی کی سمجھ نہیں آئی. ان سالوں میں کتنے قدم تھے جن کی ہمت آپ کی تھپکی نے دی تھی. کتنے بند رستے تھے کہ جن پہ روزن آپ کی فراست نے کھولے تھے، اور اب ایک گھپ اندھیرا تھا اور میں اس کی تاریکی میں کھڑا ایک خوف زدہ بچہ. آپ کے بعد زندگی ایسی ہی ہو گئی ہے، گھپ اندھیروں میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمت کھوج کے لاتے ہیں کہ بھرم بھی رکھنا ہے اپنے کاندھے پہ. رکھے اس ہاتھ کا جو اپنے سینے پہ رکھے آپ اس مٹی کی عظمت کی قسم کھاتے تھے. آپ کے بعد تو آپ کی دھرتی بھی رل گئی ارشد بھائی. وہ ایک شخص جس کے بعد ہم نے امید باندھی وہ لڑا ہے، اور کیا خوب لڑا ہے، کیا خوب لڑا ہے. ہمارے یقین کا مان رکھ لیا ہے. 76 سال بعد کسی نے اس قوم کے یقین کا مان رکھ لیا ارشد بھائی. مگر جن جن چہروں سے نقاب اترے ہیں اور جو جو شکلیں آشکار ہوئی ہیں، سوچتا ہوں آپ ہوتے تو بہت سی خاموشیاں تھیں زندگی میں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر بولتی تھیں. آپ کے بعد بہت سے دن گزارنے پڑے ان خاموشیوں کے پہلو میں. آپ نے سب اکیلے چھیل لیا. اس دن مجھے رہ رہ کر آپ کا خیال آتا رہا. اتنے عرصے میں بس وہی ایک دن تھا جو آپ سے بات کیے بغیر گزر گیا تھا. روز سوچتا ہوں بات ہوئی ہوتی تو کیا کہتے آپ، کچھ تو کہہ جاتے. روز سوچتا ہوں کہ کاش آپ سے ضد کی ہوتی. کتنا کہا تھا سب نے وقت سے کوئی تو ویزا لگوا لے، کسی اور جگہ ہوتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا. باقی سب بھی تو ہے، دربدر صحیح نسبتاً محفوظ تو ہے. روز سوچتا ہوں منت کر لیتا، اتنا مان تو رکھ ہی لیتے میرا. روز سوچتا ہوں کاش آپ کو اپنی آواز اپنی زندگی سے زیادہ نہ پیاری ہوتی تو شاید آپ ٹھہر بھی جاتے. کاش میں ہی اڑ جاتا، جو ہوتا ساتھ ہوتا دیکھی جاتی. پھر سوچتا ہوں میں سوچتا کیوں ہوں. آپ کی قبر پر ایک ماں اپنے بچے لے کر گئی تھی، انہیں قبرستان کی سب قبریں دکھائیں، پھر آپ کی قبر دکھائی روشن معطر. ایک زمانہ زمانے کو زندگی گزارنے کی گر سکھاتا ہے. ارشد بھائی آپ کو دیکھ کر مائیں بچوں کو مرنا سکھاتی ہے. یہ مراد سعید ہیں اور وہ بھی اس وقت دربدر ہیں. اور مراد سعید کی زندگی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، کیونکہ obvious سی بات ہے ہمارے کچھ ایسے کالی بھیڑیں ہماری صحافی برادری میں ہیں جو ایسے ٹویٹس کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے. لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ آپ سچ اور حق بولتے ہیں. اور مراد سعید اس وقت بیچارہ خود دربدر ہے ارشد بھائی آپ کے لیے اور اس کاز کے لیے، کیونکہ آپ کے قتل کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید کے پاس لیپ ٹاپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ ان کو بے نقاب کرے. ویسے تو بے نقاب ہو چکی ہے لیکن پوری دنیا کے سامنے یہ کھل کر آئے اور ان کا انجام عبرتناک بنائے. ان کی اولادیں بھی ایسا انجام دیکھیں اور ان کے سامنے بھی ان کی اولادیں ایسی جائیں جیسے آپ کی ماں نے چیزوں کو سہا ہوگا، جیسے اس وقت مراد سعید کی فیملی سفر کر رہی ہے. تو ہماری تو یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین.